اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیر دیا کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان دنوں کا پھیر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور مسجد کی رونق، مسجد کی برکت، مسجد کی صورت آج تک اسی طرح برقرار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے معمور، بس فرق یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے جوان ہو گئے ہیں اور کچھ جوان بوڑھے ہو گئے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے۔ باقی دین اسلام کا نظام کل جیسا تھا ویسا آج بھی ہے۔ اللہ کا میں بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ محبتوں کے اس میدان میں، محبتوں کے اس محلے میں دوبارہ میری آمد سب کے لیے مبارک ہو، اور خصوصیت کے ساتھ مسجد کی سابقہ انتظامیہ، متولی و اراکین جماعت جن کا ہمارے سے بڑا پرانا تعلق رہا ہے، ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں ہمیشہ رہی ہیں، اور محلے کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ مجھے دعوت دینے اور مجھے بلانے کا میں شکر گزار ہوں۔ آگے چند باتیں عرض کرتا ہوں رمضان کی آمد سے پہلے قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، ان الباطل کان زہوقا۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی طاقتور اور نشہ چڑھے ہوئے شخص کا حال یہ ہوتا ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کا، کہ وہ ظلم کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب صحیح کر رہا ہوں۔ آج کے حالات یہ جو بتا رہے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہتے مسلمانوں پر یا نہتے مظلوموں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میں تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے رکھوں، فرعون جس کا یہ اعلان تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی عبادت کرواتا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا، اس کا زمانہ ایک طویل عرصے تک چلا، اس کی طاقت پر کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا جس سے آگ لگ گئی۔ دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو کئی نجومیوں نے بالاتفاق یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ تعبیر سننے کے بعد اس ظالم منحوس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا، ناحق قتل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ ایک سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا، یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا، ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں۔ جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا،
وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اس شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے سب۔ بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں؟ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن کس انداز سے؟ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور شاہی انداز میں اس کی تربیت ہوگی، اسے دودھ پلانے کے لیے دایائیں آئیں۔ کمال ہے، 100 سے زیادہ دایاں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن وہاں موجود تھی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا فرعون کی بیوی سے کہ میں ایک دایا جانتی ہوں جو سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں۔ کہا بلا لاؤ۔ وہ دوڑ کر گئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام 1 دن کے بچے ہیں، 1 دن کے، اور ان کی ماں واپس فرعون کے محل میں آئی۔ جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے۔ فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ، بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا، شاہی دایا بن کر۔ یہ نظام قدرت ہے میرے مومنو، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب وہ کسی طاقت کے نشے کو چور چور کرنا چاہتا ہے تو اسی کے گھر میں اپنے کمال کی چیزیں پرورش بھی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اسی کے گھر میں، لیکن اس کے بعد پھر جب جوانی کے بعد آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا، نہ طاقت سے کر سکا، نہ فوج سے کر سکا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 1 لاکھ فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے۔ فرعون جب ان راستوں پر آیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا۔ سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا، ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما بات کرنے سے کپ کپاتے تھے۔ جادوگر بھی فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے پانی کے قطروں سے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ نمرود کی طاقت، جس کے متعلق روایات ہے 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا، 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، لیکن رب ذوالجلال نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک و برباد کیا۔ شداد، جس نے دنیا میں جنت بنا دی تھی، آپ کو اگر میں یہ تاریخ سناؤں تو حیرت ہوگی کہ ایک کشتی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کشتی میں سفر کر رہے لوگ، کشتی میں اچانک پانی چڑھ گیا اور دھیرے دھیرے کشتی ٹوٹ گئی اور طوفان کی نظر ہو گئی، جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کشتی میں ایک ماں اور ایک بچہ، وہ بچہ صرف 4-5 دن کا تھا یا کچھ مہینے کا تھا۔ ماں جو ہے ایک تخت کو پکڑ کر کے اپنے بچے کو تخت پر لٹا دیتی ہے اور خود ڈوب جاتی ہے۔ اس کشتی میں کوئی موجود نہیں رہا، ایک بچہ 4 دن کا یا 6 دن کا، وہ تخت کے سہارے بہتے بہتے کنارے تک آ کر لگ گیا۔ ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، انہوں نے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر کے اٹھا لیا۔ آپ کو میں بتاؤں، وہ بچے کو لے جانے والے لوگ اپنے گھر پرورش کرتے ہیں، اور اس بچے کو ہی شداد کہا گیا ہے۔ وہ جو بچہ تھا جس کی ماں بھی مر گئی، سارا قافلہ ڈوب گیا، تنہا جو بچہ کسی کے ہاں کفالت میں کسی کے زیر نگی رہا، وہ شداد تھا۔ اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا، اس نے ایک فقیر کو دیکھا یا کچھ فقیروں کو دیکھا، ان کی جھولیوں سے کچھ چیز گر گئی،
وہ سرمہ دانی تھی یا کچھ تھی، روایات یہ بتاتی ہیں کہ شداد اس سرمہ دانی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے خزانے سب دکھنے لگ گئے، کہاں کتنا سونا ہے۔ وہ اس طرح سے کھودتا تھا اور سونے کا مالک بنتا چلا گیا، اتنا بنا کہ وقت میں اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک بار اعلان یہ کر دیا کہ اب میں جو ہے سارے دنیا کو پال سکتا ہوں۔ اس وقت ایک درویش نے آ کر کے اس سے کہا کہ شداد تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کر، فقراء و مساکین کو بھی دیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس نے کہا کون سی جنت ہے، جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت عالی شان ہے، رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی، جس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، زمین زعفران سے بچھی ہوئی، بہت خوبصورت جنت کا نظارہ ہے، اگر تو خیرات کرے تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے۔ اس نے کہا مار کر کے، ٹھٹا مار کر کے کہا ہے ایسی بھی کوئی جنت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر جنت تو میں دنیا میں بنا دوں گا، تم اس جنت کی لالچ مجھے دے رہے ہو؟ اتنا مال تو میرے پاس ہے کہ میں خود بنا لوں جنت۔ اور اس نے آرڈر دیا اور عدن ایک علاقہ ہے وہاں پر جنت بنانے کا حکم دیا۔ موسم ڈھونڈا گیا، ٹھنڈا موسم ہو، باغیچے لگائے گئے، دریا اس کے اندر نہریں بہائی گئیں، اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کیے گئے، برسوں لگ گئے اس جنت کو بنانے کے لیے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب شداد اس کی اوپننگ کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، غرور کہاں لے جا رہا ہے، دنیا میں جنت بنایا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب اپنی بنائی ہوئی ہاتھوں کی جنت کو افتتاح کے لیے پہنچا، دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا، اور شداد نیچے جیسے ہی گرا چوٹ لگی اور وہیں اس کا دم نکل گیا، نہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکا۔ اسی کو ارم کہا جاتا ہے۔ ارم جو ہے فارسی لفظ ہے، وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل، کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی دو باتیں کہی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو۔ بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے، کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا، سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ۔ یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا، اس کا حکم نہیں۔ ماں کی روح قبض کر لیا۔ اس وقت مجھے تعجب تھا کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون؟ لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی، دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کے فیصلے، وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تخت ہے، سب کر لے جائیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں، قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں، ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم، ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے، ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں۔